بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی اہم اور پیاری ویڈیو ہے۔ اس کے اندر انشاءاللہ الرحمن میں آپ کو ایسی چیزوں کی آگاہی دوں گا جو خواب کے اندر بہت کم انسان دیکھتا ہے، لیکن اگر ایسا خواب آئے تو اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے۔ بڑی ہی اہم باتیں ہیں، بہت ہی کم ایسی باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں کہ فلاں نے ایسا خواب دیکھا ہو، لیکن بات یہ ہے اگر خواب آئے تو اس کی کیا تعبیرات ہو سکتی ہیں۔ نہایت ہی اہم اور پیاری یہ ویڈیو ہے۔ 10 خواب انشاءاللہ الرحمن میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ نہایت ہی اہم جو یہ خواب ہیں، ان کو سن کے آپ حیران بھی ہوں گے اور آپ کا دل بھی خوش ہوگا کہ اللہ رب العزت نے بندے کے لیے اتنی بڑی رہنمائی جو ہے وہ کر دی ہے۔ اور قرآن کے حوالہ سے انشاءاللہ الرحمن میں آپ کے سامنے دلیل رکھوں گا، کیونکہ حقیقت پہ مبنی وہی بات ہوتی ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نبی ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات میں بیان کی ہو۔ اور یقین جانیں جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، پیار ہے، عقیدت ہے، دین پہ چلنے والا ہے، اس کے لیے تو قرآن کا واضح طور پہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے یا ایھا الذین آمنوا، اور آمنوا کے الفاظ اس جگہ پر آتے ہیں جہاں اہم باتیں ہوں۔ اللہ رب العزت نے اہم بات جو ہے وہ مومنوں کے لیے دی ہے، یا تو کسی بات کی اس میں خوشخبری ہوتی ہے، تو یا کسی ایسی اہم بات سے یا بڑے گناہ سے روکا جاتا ہے جو ایمان والوں کو خطاب ہوتا ہے۔ اور جب ناس کا لفظ آیا تو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے ساتھ جو ہے نا وہ باتیں کی ہیں کہ اے لوگو میری عبادت کرو، میں غنی ہوں، تمام فقیر ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے اہم باتیں کر کے ہمیں اس بات کی طرف آگاہی دی ہے۔ مومن مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے قرآن برحق ہے، نبی ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے، جو اس پہ ایمان لائے گا وہ مومن ہے، ایمان والا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اگر ہم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول چھوڑ گئے تو ہمارے اعمال بے معنی ہو جائیں گے، ایسے اعمال ہو جائیں گے جو ہمیں فائدہ نہیں دیں گے۔ فائدہ اس لیے نہیں دیں گے کہ ہم نے اعمال تو کیے ہیں لیکن طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کیے۔ قلیل سی زندگی ہے، بالکل چھوٹی زندگی ہے، طویل زندگی شروع ہونے والی ہے، وہ مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ تو اس قلیل زندگی میں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش یہ کریں، حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر پڑھ کر اس پہ عمل کریں تاکہ ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے میٹھے خوبصورت ریشم سے نرم ہاتھوں میں سے ہمیں حوض کوثر کا پانی اللہ رب العزت نصیب۔ ہمیں سونے چاندی کے پیالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک جو ہیں نا ان سے ہم پانی پینا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے ہونٹوں پہ وہ ہاتھ لگیں اور دنیا کی تمام تکلیفیں، تمام مصائب ہمارے وہیں جو ہیں ذہن سے نکل جائیں، ختم ہو جائیں جب آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک ہمارے ہونٹوں کے ساتھ لگ جائیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلانا۔ جو بندہ قرآن و سنت کا پابند ہوگا اللہ رب العزت کی اس کے لیے بہت آسانیاں ہیں، اس کے لیے مبشرات ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ اور بعض دفعہ اللہ رب العزت اپنے مومن بندے کو خواب کے اندر خوشخبریاں سنا دیتے ہیں یا کسی اہم بات سے روکا جاتا ہے۔ چند باتیں ہیں، 10 خواب ہیں اور ان کی میں تعبیریں انشاءاللہ قرآن کے حوالہ سے رکھوں گا اور مختصر کروں گا، قرآن کا حوالہ دیا جائے تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کتنے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ نمبر 1، خواب کے اندر اگر بندہ اسلحہ دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ خواب بندے نے دیکھا ہے، اس میں اسلحہ دیکھا ہے، وہ کسی قسم کا بھی اسلحہ ہو، بندہ دیکھتا ہے اور اس کو بندہ پکڑتا ہے، وہ بندے کے سامنے ہے، اس کی کیا تعبیر ہے۔ کیونکہ اسلحہ اکثر لوہے کا ہوتا ہے، لوہا ایک مضبوط جو ہے وہ چیز ہے، بندہ دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ قرآن پاک کے اندر یہ واضح طور پر موجود ہے، میں تفصیل کے ساتھ ترجمہ نہیں کرنا چاہتا۔
اللہ رب العزت نے لوہے کو ایک مضبوط بنایا ہے اور اس سے بندہ بہت سارے فائدے اٹھاتا ہے۔ تو جو بندہ خواب کے اندر لوہا دیکھتا ہے، اسلحہ دیکھتا ہے، یہ طاقتور اور فائدہ مند ہونے کی علامت ہے، یعنی اس کے لیے بہت سارے فائدے ہوں گے، اس کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں اور خوشحال زندگی گزارنے کی طرف اشارہ ہے۔ بہت اچھا خواب ہے۔ اس کی اور بھی بہت ساری تعبیرات ہیں اسلحہ دیکھنے کے متعلق، لوہا دیکھنے کے متعلق، لیکن میں نے جو باتیں سامنے رکھنی ہیں وہ قرآن کے حوالہ سے رکھنی ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر سورۃ الحدید، حدید کہتے بھی ویسے لوہے کو ہی ہیں، آیت نمبر 25 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ لوہا دیکھنا، اسلحہ دیکھنا بہت کم دیکھا جاتا ہے، دیہاتوں میں اکثر یہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا تو یہ طاقتور اور قوت مند بندے کی نشانی ہے۔ بڑا ہی اچھا خواب۔ اور بھی تعبیریں ہیں لیکن قرآن کے حوالے سے یہ اس کی تعبیر بنتی ہے۔ نمبر 2، خواب کے اندر بندہ کمان دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب کے اندر کمان دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ لوگوں کی قربت حاصل کرے گا، نیک لوگوں کے ساتھ ملے گا، اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ ہوگا اور اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ بن جائے گا، یعنی اچھی شہرت پائے گا، ایک مقام ہوگا، عزت ہوگی۔ کمان دیکھنا یہ خواب کے اندر دیکھنے کی بہت ہی اعلیٰ تعبیر ہے، اور قرآن پاک کے اندر جو میں دلیل اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ یہ سورۃ نجم کے اندر آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر اللہ رب العزت نے کمان کا، 2 کمانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پاس تشریف لے گئے تو وہاں کمان کا تذکرہ آیا ہے، تو آپ علیہ السلام گئے اور اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کا سارا واقعہ سورۃ نجم کے اندر مختصر کر کے اللہ رب العزت نے اس سیر کا اور اس معراج کا جو ہے نقشہ وہ کھینچا ہے۔ تو اس حوالہ سے اگر کمان دیکھتا ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ اس کی قربت ہو جائے گی۔ بہت ہی اچھا اور یہ پیارا خواب ہے۔ نمبر 3، خواب کے اندر چھری یا چاقو کے بغیر ذبح کیا جانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یعنی کوئی جانور ہے، بندہ چھری یا چاقو کے بغیر اس کو ذبح کر رہا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے پاس کوئی چیز بھی نہیں اور ذبح ہو رہا ہے جانور، اس کی کیا تعبیر؟ اللہ رب العزت اس کو جج کے عہدے پر فیض کریں گے۔ مطلب کیا ہے؟ بہت بڑا اعلیٰ عہدہ ملے گا۔ ایک بندہ کام کرتا نہیں ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے، چھری یا چاقو کے بغیر جانور کو ذبح کر دیتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے جانور ذبح ہو رہا ہے، یہ فیصلے کے عہدے پر اللہ رب العزت اس کو فائز کر دیں گے، یعنی ایسا اس کو عہدہ ملے گا جو لوگوں پر حکمرانی کرے گا، اس کے کہنے سے ہی کام ہو جائے گا، بعض دفعہ کہے گا نہیں، لوگ اس کو دیکھ کر ہی جو ہے کام کر دیں گے۔ ابو داود کے اندر حدیث موجود ہے جس میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ نمبر 4، خواب کے اندر تلواروں کی گن گرج کے بغیر گرد و غبار دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ مال و دولت ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ بڑا ہی اچھا یہ خواب ہے، کیونکہ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا ہے سورۃ العادیات کے اندر آیت نمبر 4 کے اندر۔ نمبر 5، خواب کے اندر تلواروں کی گن گرج کے ساتھ گرد و غبار دیکھنا، یہ قحط سالی اور مصیبت کی علامت ہے۔ سورۃ عبسہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ نمبر 6، خواب کے اندر دوران لڑائی تلوار کا ٹوٹ جانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جب بندے پر کوئی پریشانی اور مشکل اور ایسا معاملہ ہو تو اس کا کوئی ساتھ چھوڑ جائے تو یہ پریشانی اور تکلیف کی طرف اشارہ ہوتا ہے، غم ملنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس خواب کو فوری طور پر زائل کر دینا چاہیے۔ نمبر 7، خواب کے اندر لڑائی کے دوران ٹوٹی تلوار کا صحیح سالم بن جانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک بندہ مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، اس کی اچانک مدد ہو جائے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد، نصرت اس کے ساتھ ہوگی، کوئی ایسا بندہ اس کے ساتھ تعاون کرے گا جو اللہ رب العزت کا اس پر انعام ہوگا۔ نمبر 8، خواب کے اندر لوہا دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ سرداری ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ پہلے اسلحہ تھا، اب لوہا، کوئی لوہے کی مضبوط چیز بندہ دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو کوئی عہدہ عطا فرمائیں گے، سرداری عطا فرمائیں گے۔ سورۃ الحدید کے اندر یہ بات موجود ہے۔ نمبر 9، خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ چابی ہوتی ہے نا،
تالے کی چابی بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس بندے کو کوئی مرتبہ اور سرداری ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سورۃ زمر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ نمبر 10 خواب کے اندر چاندی کے کنگن دیکھنا، اس کی کیا تعبیر؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارے گا، بہت اچھا خواب ہے۔ سورۃ دہر کے اندر آیت نمبر 21 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ یہ ایسے خواب تھے کہ جو بندہ بہت کم دیکھتا ہے لیکن یہ چیزیں بہت اہم ہیں، یہ چیزیں بہت اہم ہیں، بعض میں تنبیہ ہے، بعض میں مضبوطی ہے اور بعض کے اندر آگاہی ہے۔ تو اس لیے ہم انشاءاللہ الرحمن آپ کو اپنے چینل پر ایسے خواب اور ایسی تعبیرات جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہو سکتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے نا بندے پر، خواب ایک اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے۔ جو اس انعام کو حاصل کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے انعام حاصل کرتا ہے۔ تو ہماری ویڈیوز آپ کو اگر پسند ہوں تو ضرور ویڈیوز کو واچ کیا کریں۔ اللہ تمام ناظرین کو اور ہمارے دیکھنے والوں کو اور محبت کرنے والوں کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔